پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ آج دنیا بھر میں جتنے بھی ملک ترقی یافتہ ہیں اور جو قومیں خوشحال ہیں، ان کو اس منزل تک پہنچانے میں وہاں کی سیاسی قیادتوں نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ جس بھی ملک میں سیاست دانوں نے سیاست کو خدمت سمجھا، وہاں برے سے برے حالات میں بھی ترقی کا سفر جاری رہا۔ ہمارے ملک پاکستان کی سیاست انتخابی وعدوں اور لفظی دعووں کی حد تک تو خدمت سے عبارت ہے، لیکن عملی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیاست تجارت بن گئی ہے۔ عوام کے بجائے سیاستدانوں کے حالات بدلتے ہیں اور مراعات یافتہ طبقہ امیر سے امیر تر اور مفلوق الحال بیچارے بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اس مملکت خداداد کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے بہت ہی اہم شخصیت کو زحمت دی ہے۔ جناب ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب، آپ کے نام سے، آپ کے کام سے سب لوگ واقف ہیں، اور ایک طویل مدت سے ہم انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں واپس برطانیہ تشریف لائیں تو ان سے ہم بات چیت کریں۔ عوامی تحریک کے آپ سربراہ ہیں اور بڑا چرچا ہے آج کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور عوامی تحریک کا کہ شاید مستقبل میں اب کوئی نجات دہندہ انہیں ملنے والا ہے اور حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ سب کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان حالات تک ملک اور قوم کو پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس پورے نظام کو جن لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، آپ بھی ہم بھی ان سے توقع لگاتے ہیں کہ وہ اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایگزیکٹلی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے موقع دیا اور آپ کے پروگرام میں شریک ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائیہ میں بات کی، اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کسی بھی ملک میں، دنیا میں، اس کا نظام تبدیل کرنے کی یا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی یا ایسا سسٹم اور ایسے قوانین بنانے کی ذمہ دار پارلیمنٹ ہوتی ہے جو عوام کو ریلیف دے۔ جی۔ اور پارلیمنٹ میں سیاستدان آتے ہیں، انتخابات کے ذریعے آتے ہیں، اور جب وہ پارلیمنٹ ہی ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی کہ جو اصل مسئلے کی جڑ ہیں، جنہوں نے مسائل پیدا کیے ہیں، وہ مسائل حل کیسے کریں گے؟ تو وہ کبھی بھی مسائل حل نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم جمہوریت کے اوپر مکمل یقین رکھنے کے باوجود، جمہوریت تباہ ہونے کے باوجود، جمہوریت کو واحد حل سمجھنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ اشرافیہ 2% جنہوں نے اپنے وسائل کے ذریعے، جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، جنہوں نے اپنی بڑی بڑی برادریوں اور بڑی بڑی جاگیروں کی وجہ سے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ عوام کو ہمیشہ غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں انہی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات دلائیں گے؟ دیکھیے، ہم تو ان سے توقع نہیں رکھتے، اسی لیے عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے۔ عوام کی اکثریت بھی ان سے توقع نہیں رکھتی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ عوام کس کو بنیاد پہ دیتی ہے، کیا سوچ کے دیتی ہے، کس توقع اور امید پہ دیتی ہے؟ دیکھیے، ووٹ کا نظام، انتخابات کا نظام اس طرح کا بنا دیا گیا ہے فیضان صاحب کہ اس میں کوئی شریف آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی الیکشن لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا الیکشن بن ہی نہیں سکتا۔ جب 20 کروڑ روپیہ ایک سیٹ کے اوپر خرچ ہوگا تو کون سا فرد اس انتخابات میں حصہ لے سکے گا؟ اور جو 20 کروڑ روپے خرچ کر کے الیکشن میں حصہ لینے کی بات کرے گا تو پھر وہ پاکستان کے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کرے گا۔ اور جب عوام کے سامنے 2 لوگ آ جاتے ہیں، 3 لوگ آ جاتے ہیں، 2 بڑی پارٹیاں، ایک ماحول بنتا ہے، میڈیا کا ماحول بنتا ہے، پیسہ لگتا ہے، ایک جمہوریت کی راگنی الاپی جاتی ہے، اور 2 یا 3 بڑی پارٹیوں کے کچھ لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، اور ان میں جب انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو ووٹ ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں 60 to 70% لوگ تو پاکستان میں ووٹ دینے ہی نہیں جاتے۔ وہ کیوں نہیں دینے جاتے؟ کیونکہ ان کا اس نظام پہ اعتماد نہیں ہے۔ کچھ لوگ اگر ووٹ دینے جاتے ہیں تو کوئی برادری کے اثر پر، اور کچھ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں ان میں سے جس سے ہمیں زیادہ مفاد ملے، جو ہمیں کوئی مفاد دینے کا وعدہ کرے، ہم اس کو ووٹ دے دیں۔ تو عوام کے سامنے تو چوائس ہی نہیں ہے نا۔ عوام کو چوائس تب ہوگی یہ اسٹیٹس کو کیسے ٹوٹے گا؟ کون توڑے گا؟ انقلاب توڑے گا یا یہی گندا جمہوری نظام جو ہے اس گندے پانی سے نہا کے ہم پاک صاف ہو جائیں گے، یا اس کے علاوہ کوئی صورت ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ گندا جمہوری نظام، تو اس کو میں جمہوری نظام نہیں کہتا، یہ گندا استحصالی نظام اور ظالمانہ نظام جو پاکستان پر مسلط ہے، یہ ہمارے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کا تو بڑا واضح موقف ہے، اور انہوں نے 1000 دفعہ یہ بات کی کہ اس نظام میں تو 100 سال بھی الیکشن ہوتے رہیں اور 100 الیکشن بھی ہو جائیں تو کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر اصلاح کرتے ہیں کہ یہی الیکشن کمیشن ٹھیک ہو جائے، یہ جمہوری نظام، اس میں تو یہ تو مغربی نظام ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم اسلامی ہیں یا جمہوری ہیں؟ دیکھیے، ہم تو جمہوری جو تصورات ہیں اور جمہوریت کا جو کنسپٹ ہے اس کو اسلام سے متضاد نہیں سمجھتے۔
ٹھیک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے جمہوری روایات خود اسلامی مذہب اور دین میں موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا جو استخلاف ہوا، جو ان کا چناؤ ہوا، دیکھیے اس سے بڑی جمہوری مثال کون دے سکے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے، ایک دوسرے خاندان کے لوگ تھے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق آئے، ان کا تعلق کسی اور خاندان سے تھا، پھر سیدنا عثمان غنی آئے، ان کا تعلق کسی اور خاندان سے تھا، پر مولا علی آئے، ان کا تعلق ایک اور خاندان سے تھا، اور ان سب کا جو استخلاف ہوا وہ عوام کی اور وہاں صحابہ کرام کی اور شورا جو اس وقت موجود تھی، اور بعض سیدنا عثمان غنی کے وقت وہ پورے مدینہ کے ریاست کے تمام شہریوں، تمام آکر اور بالغ مرد اور عورتوں کی استصواب اور رائے سے آیا۔ لہذا جمہوری نظام اٹسلف اسلام کے خلاف نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ جمہوری نظام جو دنیا میں جمہوری ممالک میں رائج ہے وہ پاکستان میں رائج نہیں ہے۔ ہمارے عام لوگوں کا جو طرز زندگی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ اسلامی ہے یا سمجھتے ہیں جمہوری ہے؟ نہیں، طرز دیکھیے فکر، نا، طرز عمل، ہمارے طرز ہاں زندگی۔ تو جب آپ کے ہاں جو تعلیم کا ریشو ہو وہ ایکچولی 20 سے 30% ہو، 20 سے 30% لوگ خواندہ ہوں، تو وہ لوگ کیسے اس معاشرے کو آپ اسلامی یا جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ یہ کہیں گے کہ 20 سے 30% جو لوگ خواندہ ہیں، اب ان کو کون تعلیم کے زیور تک، تعلیم کا زیور ان تک نہیں پہنچنے دیتا؟ وہ یہی نظام ہے، کیونکہ اس نظام میں تعلیم تک ان کو ایکسیس نہیں ہے۔ سکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے باڑے بنائے ہوئے ہیں، گوشت سکول بنائے ہوئے ہیں، وہاں ان کے نوکر تنخواہیں لیتے ہیں اور بچے وہاں نہیں جاتے، اور جہاں کوئی سکول ہیں وہاں بنیادی ضروریات کی چیزیں ہی موجود نہیں ہیں، اور اگر کچھ سکول ہیں گورنمنٹ کے تو وہاں نصاب ایسا پرانا نصاب ہے کہ اس نصاب کو پڑھ کر کوئی بھی فرد ایکسل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی 10-15 قسم کے نصاب ہیں، اشرافیہ کے الگ کالجز ہیں، الگ سکولز ہیں، انگلش میڈیم الگ ہیں، ایلیٹ کے الگ سکولز ہیں، تو جو آپ کے یہ حکمران ہیں آپ دیکھیں کہ ان کن انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے آتے ہیں، تو کیا کوئی ٹاٹ پر کے سکول سے بھی کوئی بندہ پڑھ کر یہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں ان کی جو گرفت مضبوط ہو گئی ہے اس نظام پہ، آپ سمجھتے ہیں ان کی گرفت سے ہم اس نظام کو نکال سکتے ہیں، اور جو بے آسرا بے سہارا مجبور لوگ ہیں کیا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کے اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو 11 مئی کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 60 شہروں میں اس نظام کے خلاف عوام نے ایک ریفرنڈم کر دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ بیک وقت 60 شہروں میں ہزارہ لوگ اس نظام کے خلاف باہر نکل آئے ہوں۔ اور اب جب ہماری اگلی کال آئے گی، جب جماعت انقلاب کھڑی ہوگی، جب قیام کا وقت آئے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، تو ہمیں اس کا پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے، اس نظام کو مسترد کریں گے، اور نظام کی تبدیلی عوامی طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے، ایک آپ عوامی انتخابات میں اور بھی حصہ پرامن نہیں انقلاب کے لیتے، ذریعے ہی ہو دھرنوں سے سکتی ہے۔ احتجاج سے نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ 2002 2008 انتخابات میں تو آپ عوام کے پاس جائیں، آپ دیکھیں، آپ ہم انتخابات میں کیوں حصہ لیں؟ آپ نے انتخابات کو اور جمہوری نظام کو جو کچھ خود فرما دیا ہے، اور پوری قوم اس سے اتفاق کرتی ہے، اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ انتہائی کرپٹ فرسودہ نظام ہے، اس سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی، دیکھیے جب اور آپ ہم نے کہتے ہیں الیکشن لڑ کے کہ یہ دیکھ 62 لیا، ہم نے الیکشن لڑ کے دیکھ بھی لیا، قانون کی جن تو شکوں پھر کی طرف الیکشن کیوں نشاندہی لڑیں؟ آپ کرتے ہیں، آپ ویسے امیدوار لے کے آئے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ان کے مطابق ہمارے امیدوار ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، لوگ ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لوگ نہیں ان کو ووٹ دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے۔ ایک طرف 20 کروڑ روپیہ ایک بندہ خرچ کر رہا ہے، اس کے بڑے بڑے بینر ہیں، گھر گھر میں اس کے پوسٹر ہیں، اس کے گنڈے ہیں، بدماش ہیں، کلاشکوفیں ہیں، پولنگ سٹیشن کے اوپر قبضہ ہے ان کا، اور ایک بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے 62-63 کے اوپر پورا اترنے والا، تو وہ تو کمپین ہی نہیں چلا سکتا اتنے بڑے حلقے میں، وہ تو ایک ایک گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ یہ جو نظام انہوں نے انتخابی نظام قائم کیا ہوا ہے، یہ انہی کو سوٹ کرتا ہے، یہ انہی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ 20 کروڑ لگاتے ہیں اور 20 ارب کماتے ہیں۔ اب نہ کسی کے پاس 20 کروڑ 10 کروڑ ہوگا، نہ وہ الیکشن لڑ سکے گا، اور نہ ہی وہ الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں آ سکے گا۔ اب دیکھیے نا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہ اس وقت چاہتے جو ہیں، ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کیا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، رستہ کیا ہے؟ فیضان صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے پارلیمنٹ، اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، اس میں نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، اس میں تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں۔ جی، آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں کہ ان سارے پارلیمنٹیرین میں کتنے لوگ وہ ہیں جو نئے خاندانوں کے اس پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ بالکل درست، کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے؟ بالکل درست۔ ایون کہ تبدیلی کے نام پر عمران خان صاحب نے جد و جہد کی، پورے پاکستان کی قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا، وہ باہر نکلے، لیکن الیکشن کون جیتا؟ الیکشن تو شاہ محمود قریشی صاحب جیتے، ٹھیک، الیکشن تو جہانگیر ترین صاحب جیتے، جی، الیکشن تو جاوید ہاشمی صاحب جیتے، جی، الیکشن تو خٹک صاحب جیتے، کون پارلیمنٹ میں پہنچا؟ تو پارلیمنٹ میں تو اس نظام کے تحت وہی لوگ آ سکتے ہیں، کارکن عوام، ایون کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اگر کارکنوں کو ٹکٹ دے دے تو وہ بھی الیکشن نہیں جیتیں گے۔
تو یہ نظام پورے کا پورا ہی کرپٹ ہے. لہذا انتخابات ہونے چاہیے لیکن انتخابات سے پہلے نظام کی تطہیر ہونی چاہیے. اسی لیے ہم نے لانگ مارچ کیا. سوال میرا یہی تھا آغاز میں کہ تطہیر کون کرے گا؟ دیکھیے فوج کرے گی، ہماری افسر شاہی کرے گی، یا اللہ میاں سے دعا کریں کہ وہ فرشتے بھیج دے جو آ کے ہمارے اس نظام کی تطہیر کر کے اس نظام کو کسی ٹریک پہ ڈال کے چلے جائیں؟ دیکھیے فرشتے تو نہیں آتے، عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. عوام ہیں، 20 کروڑ عوام ہیں، یہ ان کا ملک ہے، وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، عوام گھروں سے نکلیں گے، ہماری زندگی میں عوام اٹھ کھڑے ہوں پاکستان گے یا عوامی کوئی تحریک 200-300 اٹھ سال لگ کھڑے جائیں ہوئے گے؟ ہیں، 10 میں 11 مئی کو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اگلا مرحلہ ہے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ 4 سال کے بعد جب انتخابات ہوں گے جو اٹھ کھڑے ہونے والے عوام ہیں یہ اپنے صحیح نمائندے منتخب کریں گے؟ 4 سال بعد کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. 4 سال بعد تک 4 سال تک یہ حکومت اور یہ نظام قائم نہیں رہے گا. یہ نظام انشاءاللہ بہت جلد عوامی انقلاب کے ذریعے سمندر برد کیا جا رہا ہے اور اس کا نیا نظام آئے گا. اور اس نظام میں جب الیکشن ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فیضان عارف صاحب بھی جا کے کھڑے ہو سکیں گے الیکشن میں اور الیکشن وہ بھی جیت سکیں گے. ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی الیکشن لڑ سکے گا، ڈاکٹر بھی لڑ سکے گا، ایک انجینئر بھی لڑ سکے گا، ایک مزدور اور ایک کسان کا بیٹا بھی الیکشن لڑ سکے گا. پارلیمنٹ وہ ہونی چاہیے جس میں کسان کا نمائندہ کسان ہو، مزدور کا نمائندہ مزدور ہو، غریب کا نمائندہ مزدور. کہنے کے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب بدعت چلی آ رہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادتیں وراثت میں منتقل ہوتی ہیں. جیسے گھر کا فرنیچر آپ وراثت میں کسی کو دے دیتے ہیں. اب جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دونوں صاحبزادگان نے قیادت کی ہے اس احتجاج کی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید منہاج القرآن میں یا عوامی تحریک میں بھی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ اعتراض آپ تک پہنچا؟ ہاں جی، میں نے سنا. یہ بعض لوگوں نے یہ ایک تانا دیا اور غلط انداز میں اس بات کو سامنے لائے. پہلی تو بات یہ دیکھیے کہ پاکستان عوامی تحریک، آپ جیسے لوگ یا آپ جیسے اور بہت، کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہی رہ گئے ہیں قیادت کرنے کے لیے؟ آپ قیادت کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ایک ہماری پولیٹیکل فورم ہے، جماعت ہے، اور اس کے صدر اس وقت شیخ زاہد فیاض صاحب ہیں جی. وہ منہاج القرآن کے اور عوامی تحریک کے کارکن ہیں. اس سے پہلے اس کی پریزیڈنٹ شپ میرے پاس تھی. ڈاکٹر حسن محی الدین قادری یا ڈاکٹر حسین محی الدین قادری اس کے لیڈر یا اس کے پریزیڈنٹ نہیں تھے. اس کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں. تو کس مصلحت کے تحت ان کو قیادت سونپی گئی؟ میں عرض کرتا ہوں نا، ان کو عوامی تحریک کی قیادت نہیں سونپی گئی. اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دونوں بیٹے اس وقت پاکستان میں ہیں. ٹھیک. اور وہ باہر کی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں منہاج القرآن کے مختلف پروجیکٹس کو لیڈ کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. باہر کی یونیورسٹی میں بلاول نے بھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے. نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ویلفیئر کے پروجیکٹس کو لیڈ کر رہے ہیں. اب اگر ڈاکٹر طاہر القادری کے دونوں صاحبزادے ان احتجاجوں میں شریک نہ ہوتے تو پھر اس میڈیا نے یہ کہنا تھا، شریک ہونا تو بالکل ٹھیک ہے لیکن قیادت رہی عباسی صاحب کو کرنی چاہیے تھی. قیادت ساتھ دیکھیں 60 جگہوں پر ہو رہے تھے مظاہرے، تو اب 60 جگہوں پر 58 جگہوں پر پاکستان عوامی تحریک کے دیگر قائدین نے قیادت کی ہے. اگر 2 جگہوں پر ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین نے قیادت کی ہے تو ان کے لیے شجر ممنوعہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین کے اوپر تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب ان سیاسی لیڈروں کے بچوں کی طرح ان کا کوئی اقتدار میں کوئی حصہ آ رہا ہو، وہ اگر پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کی منی کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوں، یا وہ ان کو پاکستان کے مستقبل کیا کوئی وزیر اعظم یا صدر کے طور پر تیار کیا جا رہا ہو. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، اور وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے باقی دیگر کارکنوں کی طرح وہ بھی اس مستفی انقلاب اور عوامی انقلاب کی جدوجہد میں شریک ہیں. اگر وہ احتجاج میں شریک نہ ہوتے تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ وہ شریک نہیں ہوتے. لوگوں کے بیٹوں کو تو سڑکوں پہ لے آئے. ڈاکٹر سوال کا جواب دے رہے ہیں یا ان کی قابلیت گنوا رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو دونوں باتیں بتا رہا ہوں نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے آپ جیسے لوگ جو ان کے صاحبزادگان میں سے نہیں ہیں وہ قیادت کرتے تو زیادہ اچھا انہوں نے کی ہے. میں نے بتا رہا ہوں کہ 58 پلیسز پہ انہوں نے کی ہے، 2 جگہوں پہ انہوں نے کی ہے. 58 جگہوں پر پاکستان عوامی تحریک کے دیگر لیڈروں کی قیادت نظر نہیں آ رہی. 2 جگہوں پر اگر وہ قیادت میں شریک تھے اور ان کے ساتھ عوامی تحریک کے دیگر بھی اخبارات میں جو کوارٹر پیجز کے اشتہارات چھپے ہیں وہاں دونوں لوگوں کے نام ہیں، ان کی تصویریں، اس کے علاوہ کسی کا نام اور تصویر نہیں ہے. یہ تو اخبار والوں سے پوچھیں نا کہ وہ ظاہر ہے اشتہار تو اخبار والے اپنی طرف سے نہیں چھاپتے، جو بنا کے دیں گے وہی چھاپیں گے نا. جو میڈیا کی کوریج ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں نا. اب وہ انہوں نے اگر وہ ایک اور اعتراض ہے، چلیے اسی تناظر میں اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی تناظر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں مسلسل ایم کیو ایم کی قیادت پہ کہ ملک سے باہر بیٹھ کے جو جی اگر سیاست کرنی ہے ملک کے اندر آئیں، جو کچھ عوام بھگت رہے ہیں آپ بھی بھگتیں، پھر آپ ان کی قیادت کریں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ بھی یہ اعتراض ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ اعتراض ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پہ بنتا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کوئی جلاوطنی کی زندگی نہیں گزار رہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی زندگی کے
اس وقت ان کی عمر تقریباً 63 ایئرز ہے، 64 ایئرز ہے، تو انہوں نے اس زندگی کے 58 ایئرز پاکستان میں ہی گزارے ہیں۔ پاکستان سے کون سا گلی، کون سا محلہ، کون سا شہر ہے وہ جہاں وہ نہیں گئے اور جہاں انہوں نے پروگرام نہیں کیے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری اگر بعض ہماری تنظیمی ضروریات کی وجہ سے گزشتہ 4-5 سالوں سے بیرون ملک ہمارے تنظیمی اور تحریکی اور مشن اور منہاج القرآن کی انٹرنیشنل نیٹ ورک کی وجہ سے بیرون ملک عارضی طور پہ تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں، تو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے 2 بیٹوں کی آپ نے بات کی اور کروڑوں بیٹے کارکنوں کی صورت میں پاکستان میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا ایجوکیشنل نیٹ ورک پاکستان میں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا تنظیمی نیٹ ورک اور ویلفیئر نیٹ ورک پاکستان میں ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کے کوئی اربوں کے اثاثے بیرون ملک نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت حکومتیں کر رہے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے خاندان، ان کے سارے اثاثے اس وقت کہاں پر ہیں؟ برطانیہ کا آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو سروے آیا ہے اس کے مطابق پورے ساؤتھ ایشیا میں سے 3rd بگسٹ انویسٹر، فارن انویسٹر کون ہے برطانیہ میں؟ کون سی فیملی ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ اب وہ تو اقتدار میں بھی بیٹھے، وہ ایک بھائی وزیر اعلیٰ بن جائے، دوسرا بھائی وزیر اعظم بن جائے، ایک بیٹا ان کا کسی کا چیئرمین بن جائے، بیٹی کو وہ دے دیں پورے کا پورا پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے جو لون ہے اس کا ٹھیکہ، اور 22 لوگ ان کے اقتدار میں ہوں اور ساری انویسٹمنٹ ان کی بیرون ملک ہو، دوسری سیاسی لیڈر کے بھی وہ لوگ اقتدار میں ہوں اور ان کی انویسٹمنٹ بیرون ملک ہو، تو اعتراض کی بات تو وہ بنتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان میں ہیں، ان کے کارکن پاکستان میں، ان کی جماعت پاکستان میں ہے، لانگ مارچ میں وہ پاکستان میں تھے، 23 دسمبر میں وہ پاکستان میں تھے، اس کے بعد الیکشن 11 مئی تک وہ پاکستان میں تھے، ابھی وہ پچھلے سال رمضان میں پاکستان میں تھے، ابھی 4 ماہ پہلے وہ آئے اور دوبارہ وہ چلے جائیں گے، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، عام لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اقتدار ان کے پاس آ جائے، وہ اس نظام کو تبدیل کریں، چاہے وہ پرویز مشرف کی حمایت کے ذریعے یا ان کے ریفرینڈم میں حمایت کے ذریعے سے وہ اقتدار ان کو مل جائے یا کوئی اور رستہ ہو۔ یہ کیوں لوگ سوچتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ مغالطہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ شاید اس جمہوری اور انتخابی نظام کی بجائے کوئی اور رستہ ڈھونڈیں جس کے ذریعے سے اقتدار ان کو منتقل ہو جائے اور وہ پھر اس نظام کو ٹھیک کریں؟ دیکھیے یہ شارٹ کٹ لوگ نہیں سوچتے، یہ تو چند لوگ ہیں جو اس طرح کی نہیں، دیکھیے نا، جب ایک دلیل کے طور پہ ایک بات ہمارے سامنے ہے کہ پرویز مشرف ایک عامر تھا، اس کی حمایت ڈاکٹر صاحب نے کر دی، اس کے ریفرینڈم کی حمایت کر دی، تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہے۔ اگر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے تو 85 میں جب ضیاء الحق عامر تھا تو ضیاء الحق نے ڈاکٹر صاحب کو سینٹ کی ممبرشپ آفر کی، اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ آفر کی، وفاقی وزارت آفر کی، سنے نا، وفاقی وزارت آفر کی، تو وہ تو اس وقت وہ قبول کر لیتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری میں کے بارے میں یہ بات کرنا انتہائی میں اسے غیر دانشمندانہ بات کہوں گا کہ وہ شخص جس نے 1981 میں ایک تحریک انقلاب کی قائم کی اور اس تحریک کی جدوجہد کرتے کرتے آج ہم 2014 میں 35 سال گزر چکے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہیں تو ایک دانشمندی کی بات ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ پرویز مشرف کی جو ریفرینڈم تھا اس کی حمایت کیوں کی تھی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جی، ہم نے آپ کو تو بتایا ہوگا، آپ تو قریب کے آدمی ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے، اب بھی یہ سمجھتے ہیں، اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے۔ ہماری بڑی واضح ایک فکر ہے اور ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا تجزیہ ہے، وہ یہ کہ موجودہ نظام کے تحت انتخابات اگر کروائے جائیں گے تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پرویز مشرف صاحب نے اس وقت ایک جمہوری آمرانہ حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیشنل ایجنڈا دیا، 7 نکاتی، اور وہ ایجنڈا وہ تھا جو اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں پاکستان عوامی اتحاد جو تھا، پاکستان کی 18 بڑی سیاسی جماعتوں کا، اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا۔ کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو عامر آتے ہیں اس قسم کے جھوٹے ایجنڈے دیتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے؟ میری عرض سنیں نا، ڈاکٹر طاہر القادری نے اس امر کو لیجیٹیمیسی نہیں دی، اس امر کو لیجیٹیمیسی اس وقت کی سپریم کورٹ نے دی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو 2 سال کے لیے آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دیا تھا۔ لہذا جب سپریم کورٹ نے ان کو اختیار دے دیا اور انہوں نے ایک ایجنڈا دے دیا تو ہم نے تو اس ایجنڈے کی حمایت کی تھی۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ جب وہ ایجنڈے سے پھر گئے تو 2002 کے الیکشن میں پاکستان عوامی تحریک نے مشرف کی جو جماعتیں ان کے اتحادی کے طور پر نہیں بلکہ ان کے مخالفت میں اپوزیشن کے طور پر الیکشن لڑا تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دونوں جگہوں پر
دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں اور عوامی تحریک کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں مسلم لیگ کاف اور مشرف کی جو جماعت تھی ان کے لوگ شامل تھے، اور ہم نے ان کی مخالفت میں الیکشن لڑا. اور پھر ان جمہوریت کے چیمپئنوں نے جو اس وقت جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں، جب انہوں نے مشرف کا بل پاس کیا ڈوئل یونیفارم کا، تو یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن اس پارلیمنٹ میں موجود رہے. ڈاکٹر طاہر القادری وہ واحد فرد تھا پاکستان کی تاریخ میں جس نے اس بنیاد پر پارلیمنٹ کی اس سیٹ سے استعفیٰ دے کر پارلیمنٹ کی سیٹ کو لات مار کر باہر آ گئے تھے کہ جو پارلیمنٹ ایک آمر کو ڈوئل یونیفارم میں صدر بننے کی اجازت دیتی ہے، میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو کون سا خیال نہیں ہے لاکھوں لوگ جنہوں نے بنا ووٹ دے کے پارلیمنٹ تک پہنچایا تھا، انہوں نے جوتے کی نوک پہ اس پارلیمنٹ کی نشست کو رکھا، اس لیے کہ لوگوں نے ان کو وہاں پر مراعات کے لیے نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری وہاں مراعات کے لیے، ٹکٹوں کے لیے، پریویلیج کے لیے، پکس کے لیے نہیں گئے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری نے لوگوں کے سامنے عوامی انقلاب کا ایجنڈا دیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عوام نے جس مقصد کے لیے مجھے پارلیمنٹ میں بھجوایا اس پارلیمنٹ میں وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ پارلیمنٹ تو ربر سٹیمپ ہے اور یہ پارلیمنٹ کو اشرافیہ کا ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، تو انہوں نے عوام کے اعتماد پر پورا اترتے ہوئے اس پارلیمنٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا. منہاج القرآن والے مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں، عوامی تحریک جو ہے جمہوری انقلاب کی بات کرتی ہے، تو کون سا انقلاب آنا چاہیے ملک میں؟ دیکھیں، مصطفی انقلاب اور جمہوری انقلاب میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، مصطفی انقلاب کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں اور پاکستان میں میجورٹی مسلمانوں کی رہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات سے بہتر تعلیمات اس وقت تک دنیا میں کوئی مفکر اور کوئی فلسفی اور کوئی بھی نظام دینے والا نہیں دے سکا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں انسانی اگر حقوق کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کی خیرات حضور کے قدموں سے پھوٹتی ہے. تو آپ صرف مصطفی انقلاب کی بات کیا کریں، اس گندے جمہوری نظام کا دمچلہ نہ لگایا کریں. دیکھیں نا، ہم تو بات کرتے ہیں عوامی انقلاب کی، مصطفی انقلاب کی، اور جمہوری جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ جمہوریت نہیں ہے جو پاکستان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوریت سے مراد عوام، جمہور، لوگ، ان لوگوں کے انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار جو پاکستان کا آئین کا پہلا آرٹیکل تقاضا کرتا ہے کہ اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام امانتاً اس اقتدار کا سرچشمہ ہے. اقتدار ان کو منتقل ہو جانا چاہیے جو 65 سال سے منتقل نہیں ہوا. پاکستان عوامی تحریک کی جدوجہد عوام کو کہتے چلے گئے کہ منتقل کرنے کی بات عوام جو ہے طاقت کا اصل سرچشمہ ہے. بات یہ ہے عمل کی. ملک کا جو اس وقت معاملات ہیں اتنے الجھ گئے ہیں، مسائل اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ان کو حل کرنا اب بہت زیادہ اس کے لیے بصیرت، بہت زیادہ دانش مندی اس کے لیے چاہیے، بہت جامع پروگرام چاہیے. اگر میں آپ سے سوال کروں جی کہ اس وقت آپ کی نظر میں پاکستان کے 5 بڑے اور بنیادی مسائل کیا ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے، آپ کیسے گنوائیں گے انہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کے بنیادی مسائل 2 طرح کے ہیں. ایک وہ مسائل ہیں جن کا عوام سامنا کرنا پڑتا ہے. 5 بڑے بنیادی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 2 طرح کے ہیں نا، اس کی کلاسیفیکیشن 2 طرح سے ہوگی. ایک وہ مسائل ہیں جن کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی، اور عوام اس وقت براہ راست غربت میں پیس رہے ہیں. ٹھیک. عوام کو اس وقت بے روزگاری ہے، عوام کو تعلیم میسر نہیں ہے، عوام کو علاج میسر نہیں ہے، عوام کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے اس وقت 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پاکستان میں. تو عوام کے تو یہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا. اب یہ مسائل حل کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں پاکستان میں ہونی ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلی جو پاکستان کا مسئلہ دوسری طرف ایز اے اسٹیٹ جو ہمیں درپیش ہے وہ ہماری دہشت گردی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2% اشرافیہ کا اقتدار پہ قبضہ یہ تمام مسائل کی جڑ ہے. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہوگا اور عوام کے حقیقی نمائندے اقتدار میں نہیں آئیں گے، نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، نہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہوگا، نہ غربت کا خاتمہ ہوگا، اور نہ جب تک یہ جو وسائل ہیں ان وسائل کے اوپر ان 200 گھرانوں یا 200 آپ یہ سمجھے چند ہزار لوگوں کا یا 2% سے بھی کم اشرافیہ کا قبضہ ہے، جب ان سے اقتدار جب تک جو وسائل ہیں وہ ان کے قبضے سے آزاد نہیں کروائے جاتے پاکستان میں کوئی بھی بہتری نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحب 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. ایک بنیادی مسئلہ ہے اقتصادی، جسے اکانومی ہم کہتے ہیں. پاکستان قرضوں پہ چل رہا ہے. اگر پاکستان کو آج عالمی مالیاتی ادارے جو ہے اور بڑے ملک قرض اور امداد دینے سے ہٹ جائیں تو پاکستان ایسے دیوالیہ ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر. اس اقتصادی مسئلے کے حل کے لیے عوامی تحریک کے پاس کیا جامع پروگرام ہے؟ آپ نے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے یا آپ بھی عمران خان کی طرح اقتدار میں آ کے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات، جی پاکستان کے اندر توانائی کا بحران اتنا شدید ہے اور اس توانائی کے بحران سے ہمارے اتنے مسائل جڑے ہوئے ہیں
کہ توانائی کا بحران ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، ہماری صنعت نہیں چل رہی، اس سے بے روزگاری پھیل رہی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے جرائم پھیل رہے ہیں، اور جرائم کی وجہ سے معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کی بے چینی پھیل رہی ہے۔ یہ جو اقتصادی مسئلہ ہے اور یہ جو توانائی کا بحران ہے، اس کو حل کرنے کے لیے عوامی تحریک کے پاس یا آپ کے پاس یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جو اس پہ پہلے سے، جس طرح سے ان ملکوں میں ہوتا ہے کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہماری امیگریشن پالیسی یہ ہوگی، ہمارے ٹیکس کا نظام یہ ہوگا، آپ نے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے یا ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اقتدار ملے گا تو سوچیں گے اس بارے میں؟ پہلی تو بات یہ کہ ایسے بات نہیں ہے، ہماری باقاعدہ اس پہ ٹیمیں موجود ہیں، جی، وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور تمام مسائل کے باقاعدہ حل جی، وہ پرپوز کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشاورت میں ہیں، اور پھر وہ ان تمام چیزوں کو ایک فائنل شیپ دے رہے ہیں اور وہ ایسا ایسا عوام کے سامنے لا رہے ہیں۔ ٹھیک، اب جو دو باتیں آپ نے کہی نا، توانائی کا مسئلہ، مثلا دو توانائی اور اقتصادی مسائل دو کی آپ نے بات کی ہے۔ اب توانائی کا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن یہ تب حل ہو سکتا ہے کہ حل کرنے والے لوگوں کے ذاتی مفادات نہیں ہوں گے، ٹھیک، ان کے رشتہ داروں کی اور ان کے سپونسرز کی جب آئی پی پیز ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جب مقصد عوام کو ریلیف دینا نہیں ہوگا، جب مقصد ان کو پروفٹ دینا ہوگا، ٹھیک، تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو اب جب تک یہ چیز نہیں حل ہوگی، دیکھیے جب تک آپ اقربا پروری کو اور کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، توانائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ توانائی کا مسئلہ آج بھی حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار آبی ایسی ریسورسز ہیں جن کو توانائی کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں کول کے ذخائر بہت سارے موجود ہیں، اور پاکستان میں یہ چیزیں اگر کی جائیں، اور پھر شمسی توانائی ہے، اس کو پاکستان میں دیکھیے، پاکستان میں تو ہر وقت سورج کی جو تپش ہے اس سے لوگوں کو پیاس ہی ملتی ہے نا، تو اسے لوگوں کو انرجی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ تب ہوگا کہ جب اس سے کرپٹ لوگوں کے مفادات کو الگ کیا جائے گا۔ نمبر ایک، جو آپ نے اقتصادی مسئلہ کہا، یقیناً ہمارا بڑا مسئلہ ہے، قرضے ہمارے یہ حکمران لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن بتایا جا رہا وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، ناظرین محترم پروگرام جائزہ میں وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، رہی قباسی صاحب سے بات چیت جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔